مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا غویرہ نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں۔ میں آپ کا میزبان حافظ عبدالرحیم۔ ناظرین، آئیے ڈالتے ہیں پرائم نیوز میں ایک بڑی اہم خبر پر نظر، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ ناظرین، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ غویرہ نیوز لائیو ایک ایسا چینل ہے جو ملک کے بے باک مدعوں کو اٹھاتا ہے، بتاتا ہے۔ عام طور پر ایسے مدعے جو گودی میڈیا بالکل نہیں بتاتی ہے، مگر غویرہ نیوز بے باک انداز میں بے خوف ہو کر ایسے مدعوں کو اٹھاتا ہے اور عوام کے سامنے، آپ کے سامنے لاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کی ہر طرح سے مدد کرے۔ ناظرین، آج مفتی صاحب سورت نکلے تھے اور پھر انشاءاللہ شام تک واپس آئے گے۔ مفتی صاحب کا رات میں لائیو بیان بھی ہوگا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ بیان کو لائیو اپنی فیملی کے ساتھ ضرور سماعت فرمائیں۔ ناظرین، ایسی بے باک خبروں میں آج ایک بڑی خبر ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے، ملک میں نفرت کا ماحول بنا ہوا ہے اور عام طور پر لوگوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کفیل خان کو کیسے ایک معمولی بات کے الزام میں اٹھا کر جیل میں ٹھوس دیا گیا اور کئی دنوں تک جیل میں سڑایا گیا، ان کی زندگی کو برباد کیا گیا، اس کے بعد جو ہے جیل سے رہا کیا گیا۔ ایسے کتنے صحافی ہیں، کتنے ہی لیڈر ہیں جو ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ لیکن ابھی 2 روز پہلے کا معاملہ ہے کہ پونے شہر میں شرجیل عثمانی ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کے خلاف پھر FIR درج ہو چکی ہے پونے میں اور لکھنؤ میں، اور گرفتار کرنے کے وارنٹ اور احکامات بھی جاری ہو گئے۔ شرجیل عثمانی نے کیا کہا، کس بات کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ مختصر تفسیر آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے حضرت گنج پولیس تھانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق طلبہ لیڈر شرجیل عثمانی کے خلاف مبینہ اشتعال انگیز تقریر کرنے کے الزام میں مختلف دفعات میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے پونا میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ معاملہ پونے سے ہی اٹھا ہے اور پونے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ معاملہ کیا تھا، شرجیل عثمانی نے کیا کہا، وہ تفصیل بھی ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے کہ مسٹر عثمانی پر پونے میں منعقد ایک پروگرام میں اشتعال انگیز تقریر کرنے کا الزام ہے، ان کے خلاف پونے کی پولیس نے بھی منگل کو FIR درج کی تھی۔ ریاستی راجدھانی میں طلبہ لیڈر کے خلاف FIR انوراج سنگھ کی شکایت پر درج کی گئی ہے۔ انوراج نے اپنی پولیس شکایت میں انٹرنیٹ پر موجود ایک ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے عثمانی پر یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کے خلاف نفرت کو پھیلانے، گروپوں کے درمیان دشمنی فروغ دینے کے خلاف اور گروپوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے، مذہبی جذبات کو برانگیختہ کرنے اور حکومت کے خلاف سازش کا الزام لگایا ہے۔ پولیس نے شرجیل کے خلاف 10 مختلف دفعات میں مقدمہ درج کیا ہے، جس میں انڈین پینل کوڈ کی دفعہ 124A غداری اور ایسے ہی 153A اور مختلف گروپوں میں دشمنی کو فروغ دینے 295A اور 298 یہ ایسے مقدمات ہیں جس میں جذبات کو بھڑکانے کے ساتھ ساتھ IT ایکٹ کے سیکشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ پونے کے اندر ہی جو پروگرام منعقد کیا گیا تھا، شرجیل عثمانی نے اس پروگرام میں کیا کہا تھا، اب اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ناظرین، شرجیل عثمانی نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں موجودہ ہندوستانی ریاست اور اس کے موجودہ سسٹم پر بھروسہ نہیں رہا ہے۔ اس نے آگے موب لنچنگ کرنے والی جنونی ہندوتوا بھیڑ کے حوالے سے کہا کہ آج کے ہندوستان کا ہندو سماج بری طرح سڑ چکا ہے۔ 14 سالہ حافظ محمد جنید کو چلتی ٹرین میں ایک بھیڑ 31 مرتبہ چاقو گھونپ کر قتل کر دیتی ہے اور ایک 14 سالہ بچے کو مار دیا جاتا ہے، کوئی روکنے نہیں آتا۔ اب اس بیان کو لے کر مہاراشٹر کی بھارتیہ جنتا پارٹی اور سنگھیوں نے ہنگامہ شروع کر دیا ہے۔ بیچارہ دیویندر فڈنویس اور مہاراشٹر کی سنگھی لابی ایک عرصے سے مکھیاں مار رہے تھے کیونکہ حکومت ان کے ہاتھوں سے جا چکی ہے۔ اس موقع کو انہوں نے اچک لیا، یعنی BJP سرکار مہاراشٹر میں پوری طرح
बर्बाद हो चुकी है और एक साइड एक कोने में बैठी हुई, लेकिन बस बहाने ढूंढ रही है कि हम किस तरीके से हिंदुओं को खुश करें। तो शर्जील उस्मानी का ये मामला उनको मिल गया। शर्जील उस्मानी के इस बयान को काफी उछाला जा रहा है, मीडिया में उछाला जा रहा है और मांग की जा रही है कि शर्जील उस्मानी को गिरफ्तार करें। लेकिन आपको बता दें कि अभी शर्जील उस्मानी वो नौजवान है जो कुछ दिन पहले ही योगी की जेल से रिहा हुआ है और फिर अब ये मामला शर्जील उस्मानी के खिलाफ बड़ा किया जा रहा है और उसको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। नाजरीन, हमारे मुल्क में बीजेपी सरकार जो है किस तरीके से जवानों को गिरफ्तार करने के बहाने ढूंढ रही है, ये बड़ा खतरनाक खेल है। इससे हम हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क को जवानों को बचाने की पूरी कोशिश करें।